علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اکرام الدین صاحب شادمان سے سوال کرتے ہیں کہ کن صورتوں میں روزہ توڑنا جائز ہے؟ تو اکرام الدین صاحب نیچے میں چند چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن صورتوں میں ہم روزہ کو توڑ سکتے ہیں۔ تو جس میں سے یہ درج ذیل صورتیں ہیں جن میں ہم روزہ توڑ سکتے ہیں۔ مثلا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کا اور حالت اس کی ایسی ہو گئی ہے کہ اگر فوری طور پر اس کو انجیکشن نہ لگایا جائے، دوا نہ اس کو دی جائے اور دوا اگر نہیں کھاتا ہے تو ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، اور کوئی قابل ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر یہ دوا نہیں لے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں بندہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ روزے کی حالت میں سخت قسم کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دورہ پڑتا ہے، ہمارے علاقے میں ہماری گلی میں ایک صاحب ہیں، ان کو مہینے 2 مہینے میں دورے پڑتے ہیں، اور اس دورے کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی وہ گاڑی میں چڑھتے ہوئے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، کبھی روڈ کے اوپر وہ دورہ پڑتا ہے، وہ گر پڑتا ہے۔ تو ایسے عالم میں ایسا شخص جس کو دورے پڑتے ہیں اور وہ دورہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر اس وقت اس کو فوری طور پہ دوا نہ دیا جائے اس کے لیے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور دورہ پڑ جاتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ فوری طور پر اس کو کوئی میڈیسن دیا جائے اس کو، تاکہ اس کی زندگی بچائی جا سکے۔ تو ایسا شخص بھی روزہ توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ جان پر بن آئے، کوئی بھی بیماری ایسی لاحق ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان جانے کا خطرہ، مثال کے طور پہ شوگر ہے، اور شوگر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب اس کے لیے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ فوری طور پر آپ دوا نہیں لیں گے تو جان جا سکتی ہے، تو اسے دوا لے لینا چاہیے، اپنے روزے کو توڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو ایسی شدت کی بھوک اور پیاس لگی ہے، ایک شخص اتنا کمزور ہے لیکن ہمت کر کے اس نے روزہ رکھ لیا ہے، لیکن روزہ تو رکھ لیا ہے، اب اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر اپنے روزے کو پورا کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بھوک اور پیاس سے اس کی جان چلی جائے، یا کوئی شدید قسم کی بیماری اور پریشانی لاحق ہو سکتی ہے اس کے لیے، تو ایسی صورت میں بھی وہ اپنے روزے کو توڑ سکتا ہے۔ کسی حاملہ خاتون ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی ذات کو یا اس کے بچے کو جو اس کے کوکھ میں پل رہا ہے اس بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ایسا کریں، فوری طور پہ یہ دوا لیں یا یہ غذا لیں یا دودھ پی لیں، اگر ایسا نہیں کیا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا آپ کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ایسے عالم میں بھی وہ حاملہ عورت جس کی جان کو یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہے، وہ عورت بھی روزہ توڑ سکتی ہے اور دوا لے سکتی ہے۔ اسی طرح کسی زہریلے جانور نے کسی کو کاٹ لیا ہے، کہ سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو بسا اوقات اتنا خطرناک سانپ ہوتا ہے کہ اگر چند منٹوں میں کوئی دوا نہ لے تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو لے کر جب ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا فوری طور پہ دوا ان کو یہ دیں، اور وہ دوا نہیں کھائے گا تو مرنا اس کا یقینی ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا ہے۔ تو اسی صورت میں اس کا روزہ توڑنا تو بالکل ضروری ہو جاتا، نہ یہ کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے بلکہ توڑنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی جان پر جان جانا یقینی ہے، اس وجہ سے اس کو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح بیماری یا ضعیفی کی وجہ سے بندہ اتنا کمزور ہے لیکن باوجود اس کے وہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد آدھے دن کے بعد اس کی حالت دیگرگوں ہو جاتی ہے، اگر وہ اپنے روزے کو پورا کرے گا تو ڈاکٹر کہتا ہے جان جانے کا خطرہ ہے، اور روزہ توڑتا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ جہاں جان پر بن آئے کہ اگر روزہ نہیں توڑے گا تو قابل ڈاکٹر، قابل شخص یا اس کا اپنا تجربہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا، اتنے دیر کے اندر کچھ کھایا پیا نہیں تو اس کی جان جا سکتی ہے، اور ایسے مرض کے شکار لوگوں کی جان چلی جاتی ہے نہ کرنے سے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو توڑ دے، اور روزہ توڑ کر جو روزہ اس نے ترک کیا ہے ان روزوں کو رمضان المبارک کے بعد جا کر، عید کے بعد جا کر وہ اپنے ان روزوں کی تعداد پوری کر لے، تو اس میں کوئی خبات نہیں ہے۔ اللہ دین ہمارا بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا، تخفیف کر دیتا ہے۔ ایک شخص مالدار نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو چلنے پھرنے سے قاصر ہے، اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے کہ جو نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتا، تو کہاں نماز میں قیام کرنا فرض تھا، لیکن جب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے۔ اب اس کے اوپر نماز
میں کھڑے ہونا فرض نہیں ہے. تو دین بڑا آسان ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ایسی جان پر آن پڑے روزہ رکھنے کی صورت میں تو ہمیں روزہ توڑ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اپنی جان بچائیں، پھر جا کر جب صحت یاب ہو جائیں تو روزے کو جتنی تعداد میں روزہ ترک کیا اس کی تعداد کو بعد میں جا کر پوری کر لیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.